ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وقال عز وجل ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبت قلوبنا بالايمان واشرح صدورنا بالاسلام. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. آمين. گزشتہ سبق میں سے چند باتیں دہراؤں گا. تھوڑا سا آواز تھوڑی سی کم کر گونجا ہے. مائک نیچے کر دو. مائک کو نیچے کر دو. میں نے کل عرض کیا تھا کہ اس دفعہ پڑھانے کی ترتیب میں کچھ تبدیلی ہے. تجوید کا لفظی معنی کل میں نے بتایا. اگر آپ نے گھر جا کے دہرایا ہے تو آپ بتائیے کہ تجوید کے لفظی معنی کیا بتایا تھی میں نے. تجوید کے لفظی معنی ہے جی عمدہ کرنا. اس کا معنی ہے جیم واو دال. میں شیئر کر کے چلوں گا. مجھے یہ اس دفعہ کچھ محسوس ہوا ہے کہ وہ آپ تھوڑا سا آپ نے مجھ سے کل وعدہ کیا تھا کہ 10 منٹ کم از کم آپ دہرائیں گے. اصطلاح میں تجوید کسے کہتے ہیں؟ یہ تو ہو گیا اس کے لفظی معنی لغوی معنی. اصطلاح میں تجوید 3 چیزوں کا نام ہے. نمبر 1 آپ بتائیے. اصلاح تلفظ صحیح مخارج کے ساتھ. ٹھیک ہے. قواعد کی پابندی اور خوش ارادی. ان 3 چیزوں کو جب ہم جمع کریں گے تو یہ تجوید کے اصطلاحی معنی ہوں گے. تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کی اہمیت کیا ہے؟ صرف ایک مثال اب آپ کو بتائیں گے کیونکہ آپ ماشاءاللہ پہلے سے پہلی کلاس آپ نے پڑھی ہے. آپ کو ایک مثال بتا دیں. اگر ہم تجوید کے ساتھ قرآن نہ پڑھیں تو کیا گڑبڑ ہوتی ہے؟ معنی جو ہے بالکل چینج ہو جاتے ہیں. یا تو بگڑ جاتے ہیں یا چینج ہو جاتے ہیں. بگڑ بھی جاتے ہیں چینج بھی ہو جاتے ہیں. مثلا ابھی قاری صاحب نے تلاوت میں آیت کی غلطی ہوئی تو یکسر معنی بگڑ گئے بلکہ الٹ ہو گئے. نیکیوں والوں کو دوزخ میں گھسا دیا. نیکوکاروں کو دوزخ میں لے گئے تھے وہ. تو یہ ایسی غلطی جو ہے اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے. تو اللہ نے مجھے لقمے کی توفیق دی. مجھے انتظار تھا کہ شاید کوئی اور بولے گا لیکن میں نے فوراً لقمہ دے دیا. چلو اچھا ہو. دماغ میں بھی الرٹ رہنا چاہیے. جو شخص پیچھے ہے پہلی صف والوں پر ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. اس کے بعد اس کی کوئی ایک مثال آپ دیں گے. قلب اور قلب. قلب کے کیا معنی؟ قلب کا مطلب ہے دل. بڑے قاف سے قلب کے معنی دل اور چھوٹے قاف سے قلب کے معنی جی کتا. میں ایک مثال دہراؤں گا جس کی سب سے زیادہ جو میں محسوس کرتا ہوں زیر زبر کی غلطی بہت ہوتی ہے. مثلا کہیں لمبا کر کے پڑھنا ہے تو شارٹ کر دیا معنی میں بگڑ جائے. ان اس کے کیا معنی ہے؟ بے شک. اور انا بے شک ہم. اسی طرح ربی اے میرے رب.
با کے نیچے کیا ہے؟ زیر. اور اگر میں اسے لمبا کر کے پڑھوں ربی میرا رب، ربنا ہمارا رب. اس کے بعد صرف ایک بات اور دہراؤں گا، لفظ جلی کسے کہتے ہیں آپ بتائیں؟ بڑی غلطی جو ناقابل معافی ہے. بڑی غلطی میں کیا ہوتا ہے؟ ایسی غلطی جس میں معنی یا تو بگڑ جائے یا تبدیل ہو جائے. اور لحن خفی چھوٹی غلطی یا پوشیدہ غلطی، ایسی غلطی جو قابل معافی ہے، اس سے معنی نہ بگڑتے ہیں نہ بدلتے ہیں. اس کے بعد معروف تلاوت کیا ہے؟ جو عربی لہجہ میں کی جائے، اور مجہول تلاوت وہ ہے جو غیر عربی لہجہ میں یا گا کر پڑھی جائے. اب ہم آج کا سبق شروع کریں گے. ایک بات اور دہرا لیں، تلاوت قرآن کے 3 طریقے میں نے بتائے. نمبر 1 ترتیل، نمبر 2 تدویر، اور نمبر 3 حدر. ترتیل کے کیا معنی ہے؟ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، ایک ایک آیت پر رک رک کر پڑھنا، جیسا کہ حسن قرات میں آپ سنتے ہیں وہ بھی مرتب ہے. اور تدویر درمیانی رفتار سے پڑھنا، جیسا کہ صلاۃ میں پڑھا جاتا ہے، نماز میں پڑھا جاتا ہے. اور حدر جیسا کہ صلاۃ التراویح میں قدرے تیز رفتار کے ساتھ. لیکن تینوں شکلوں میں جو پابندی لازم ہے وہ یہ ہے کہ نہ تو مخارج ٹوٹے نہ قواعد ٹوٹے اور سننے والے کو سمجھ آئے. آج ہم سبق نمبر 2 شروع کریں گے. جو ترتیب ابھی ہم نے دہرائی کہ تجوید سیکھنے کے 3 مرحلے. پہلا مرحلہ ہے اصلاح تلفظ. آج ہم پہلا مرحلہ شروع کریں اللہ کے پاک نام سے. کوئی بھی زبان سیکھنے کی ابتدا درست تلفظ سے ہوتی ہے. آپ کو انگریزی سیکھنا ہے، اردو سیکھنا ہے، کوئی بھی زبان سیکھنا ہے، جب تک آپ کا پروننسیشن کریکٹ نہیں ہوگا اس وقت تک باقی باتیں سب سیکنڈری. اور درست تلفظ سیکھنے کی بنیاد ہے حروف تہجی کا سیکھنا، الفابیٹس. بچے کو آپ قاعدہ پڑھاتے ہیں اے فار ایپل، اسی طرح ہم یہاں بھی حروف تہجی سے آغاز کریں گے. عربی زبان میں کل حروف تہجی 29 ہیں. انہیں مفردات بھی کہا جاتا ہے، سنگل حرف یعنی سنگل الفابیٹ. مفردات کو آپ انگریزی میں الفابیٹس کہہ سکتے ہیں. یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ 29 حروف اس لحاظ سے ہیں، اگر ہم الف اور حمزہ کو 2 حروف تسلیم کریں، اور اگر ہم الف اور حمزہ کو 1 حرف تسلیم کریں، اس لحاظ سے کہ دونوں کی ساؤنڈ ایک ہے. جو الف کی آواز ہے وہی حمزہ کی آواز ہے، اگرچہ لکھنے میں یہ الگ الگ ہے، لیکن ان کو کامن کریں تو 28، اور اگر ان کو کامن نہ کریں تو 29. لکھنے میں 29 بھی آتے ہیں. یہ تمام حروف ہماری اردو زبان میں بھی شامل ہے، لکھنے اور بولنے میں عربی جیسے ہیں. چنانچہ ان کا سیکھنا ہمارے لیے بہت آسان ہے. آپ نے دیکھا الف با تا سا، یہ جتنے حروف ہیں ہماری اردو زبان میں الف بے پے، اگرچہ ان کا ساؤنڈ ڈفرینٹ ہے، لکھنے میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن تمام کے تمام اردو زبان کے جو الفابیٹس ہیں وہ عربی سے لیے ہوئے ہیں. لہذا کسی اور مثلا چائنیز کے لیے سیکھنا مشکل ہو سکتا ہے، ہمارے لیے سیکھنا بہت آسان ہے، کیونکہ ہماری اپنی زبان جو اردو ہے اس میں لکھنے کا انداز اور بولنے کا انداز کافی سملر ہے اس کے ساتھ. لکھنے اور بولنے میں عربی جیسے ہیں، چنانچہ ان کا سیکھنا ہمارے لیے بہت آسان ہے. حروف تہجی کو ملانے سے
الفاظ تشکیل پاتے ہیں، اور یہ ہر زبان کا اصول ہے کہ جب آپ الفابیٹس کو ملائیں گے تو اسے ورڈ بنے گے. اب حروف تہجی کو دیکھ لیں. الف، یہاں انہوں نے الف لام لکھ دیا، یہ کتابت کی غلطی ہے. آپ اس کو الف لکھ لیں، الف لام فا، یا فا رہ گیا. الف با، تھوڑا سا میرے ساتھ آپ اس کو پروناؤنس کر لیں. با، یہ پڑھیں گے تو با پڑھے گا. تا، سا، ساتھ اس کا پروناؤنسیشن لکھا ہوا ہے. جیم، ہا، یہ ہا حلق سے آئے گی. ہا، خو، اس کو پر پڑھیں گے. خو، دال، زال، رو، زا، سین، شین، صاد، ضاد، ظا، عین، حلق سے عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا. یہ حروف تہجی، یہ آپ یوں سمجھیے کہ ہم نورانی قاعدہ سے آغاز کر رہے ہیں. اس کو شارٹ کیا ہوا ہے، ترتیب وہی ہے. جی پہلا قاف جو بڑا ہے وہ حلق سے آئے گا، دوسرا حلق کے تھوڑا سا آگے تال کی طرف. یہ مخارج میں پڑھیں گے. آپ ساؤنڈ کو سینس کریں، بس ساؤنڈ کو سینس کریں. قاف، کاف، فرق واضح. اس کے بعد حرکات کی پہچان. اہل زبان کے لیے حرکات کا لکھنا ضروری نہیں ہوتا. آپ اردو میں عبارت لکھتے ہیں، کبھی حرکات لکھی؟ کیوں؟ ہم اہل زبان ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ان پڑھنا ہے یا اون پڑھنا ہے، اسے پڑھنا ہے یا اسے پڑھنا. اسی طرح آپ عربک کا نیوز پیپر دیکھیں، کوئی اعراب نہیں ہوں گے، کوئی زیر زبر نہیں ہوگی. عربی کی کتابیں آپ لے لیں، کوئی زیر زبر آپ کو نہیں ملے گی. کیوں؟ اہل زبان کے لیے حرکات کا لکھنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن غیر زبان یعنی اجمی کے لیے حرکات کی پہچان بنیادی ضرورت ہے. بنیادی ضرورت کا لفظ اس لیے یہاں لکھا گیا ہے کہ اس کے بغیر ہم چل ہی نہیں سکتے. ہماری بنیاد ہی زیر زبر پیش پر ہے. جب تک حرکات کی پہچان ہمیں نہ ہوگی اس وقت تک ہم نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ ہم غیر عرب ہیں، اجمی ہیں. ان کے بغیر درست تلفظ کی ادائیگی ممکن نہیں. عربی زبان کی حرکات یہ ہیں. اب غور کیجیے. زبر، اس کو عربی میں کہتے ہیں فتحہ. یہ حرف کے اوپر ہوتی ہے. آگے دیکھیے، با کے اوپر زبر لکھی ہوئی. زیر، اس کو عربی میں کہتے ہیں کسرہ. یہ حرف کے نیچے ہوتی ہے، جیسا کہ با کے نیچے با زیر بی. پیش، ضمہ، اس کو عربی میں ضمہ کہتے ہیں. یہ حرف کے اوپر ہوتی ہے، با پیش بو. کھڑا زبر، یہ حرف کے اوپر ہوتا ہے، جیسا کہ با کھڑا زبر با. اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں. اس کی مشق انشاءاللہ آج ہوگی، کیونکہ مجھے وقت کے آخری جو 10 منٹ ہوں گے وہ میں مشق میں لوں گا. اس کے بعد کھڑی زیر، یہ حرف کے نیچے ہوتی ہے، جیسے با کے نیچے کھڑی زیر. با کھڑی زیر بی لمبا کر کے پڑھیں گے. الٹا پیش حرف کے اوپر ہوتا ہے، جیسے با الٹا پیش بو لمبا کریں گے. جزم، اس کو سکون کہتے ہیں، حرف کے اوپر ہوتا ہے، ما قبل حرکت سے ملا کر پڑھا جاتا ہے. ابھی میں اس کی مثال دوں گا. دیکھیں اس کی مثال. جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں. جس حرف پر جزم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ساکن. اس کی مثال دیکھیں. الف زبر با. اب با پر کیا ہے؟
जज्म, लेकिन ये जज्म मा कबल हरफ की हरकत से मिलके पढ़ी जाएगी। जो हरकत पहले हरफ पर होगी वही प्रोनाउंस होगी, लेकिन जज्म के साथ, सुकून के साथ। अलिफ ज़बर बा अब, उसके बाद काफ पेश मीम कुम। शब्द हरफ के ऊपर होती है और दूसरी हरकत के साथ मिलाकर पढ़ी जाती है। शब्द के साथ जो दूसरी हरकत होगी, एक हरकत तो हो गई शब्द, एक उसके ऊपर फर्ज करें जबर है तो जबर पढ़ा जाएगा शब्द के साथ। अगर पेश है तो शब्द पेश के साथ पढ़ी जाएगी। जिस हरफ पर शब्द हो उसे मुशद्दद कहते हैं। क्या कहते हैं? मुशद्दद। इसकी मिसालें देख लें। मद्दा इया, मद्दा इया। उसके बाद मद, ये हरफ के ऊपर होती है, मा कबल हरफ की हरकत के साथ लंबा करके पढ़ी जाती है। जैसे जा, इन्ना, अंज़लना। जब इसको मिलाएंगे तो इन्ना अंज़लना। उसके बाद तन्वीन, हरफ के ऊपर ज़बर या हरफ के नीचे दो ज़ेर या हरफ के ऊपर दो पेश हो तो इन तीनों शक्लों को तन्वीन कहते हैं। ज़बर के साथ ज़बर तन्वीन, ज़ेर के साथ ज़ेर तन्वीन और पेश के साथ पेश तन्वीन। बा दो ज़बर बन, बा दो ज़ेर बिन, बा दो पेश बुन, बन बिन बुन। उसके बाद लीन, वाओ या, ये दो हरूफे लीन कहलाते हैं। लीन के लफ्जी मानी है नर्म पढ़ना, नर्म अदा करना। साकिन हो वाओ या, ये दो हरूफ जब साकिन हो और इनसे पहले हरफ पर जबर हो तो नर्म आवाज के साथ पढ़ते हैं, इसे लीन कहते हैं। मिसालें देखिए। बा ज़बर या बई, बा ज़बर वाओ बऊ, ये दोनों लीन की आवाजें कहलाती हैं। उसके बाद वक्फ, वक्फ के मानी है रुकना और कायदा क्या है? कवायद की पाबंदी के साथ रुकना वक्फ कहलाता है। वक्फ के लुग़वी मानी तो हो गया रुकना, स्टॉप करना, लेकिन इस्तिलाह में इसकी डेफिनेशन ये होगी कि कवायद की पाबंदी के साथ रुकना वक्फ कहलाता है। उसके बाद आज के लिए मश्क करेंगे मुफरद आवाज़ों की मश्क, यानी हरूफ की मश्क। अभी अल्फाज की मश्क नहीं होगी, अभी मुफरदात की मश्क होगी। जबर ज़ेर पेश, इन तीनों के लिए ये आप यूं समझिए कि अगर आपके पास घर में नूरानी कायदा हो, जो हजरात पहले से तजवीद पढ़े हुए हैं उनके लिए तो ये इतना लाजिम नहीं है, लेकिन जो पहले से तजवीद नहीं पढ़े हुए या जो अभी बिगनर है उनके लिए ये मैं अर्ज कर रहा हूं कि वो नूरानी कायदा अगर घर में हो तो वहां से इस तरह की और मिसालें 10 मिनट बैठ के दोहराएं, ताकि हरकत की जो पहचान है उसमें आपको भरपूर जरा वो नक्श हो जाए ज़हन में। ज़बर ज़ेर पेश के साथ अदायगी होगी। अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़ेर ई, अलिफ पेश ऊ, पहले ज़बर फिर ज़ेर फिर पेश। जीम ज़बर जा, जीम ज़ेर जी, जीम पेश जू, या ज़बर या, इसको लंबा नहीं होने देना। या ज़ेर ही, या पेश यू, काफ ज़बर का, काफ ज़ेर की, काफ पेश कू। उसके बाद खड़ा ज़बर या ज़बर अली, इन दोनों की एक ही लंबाई है। इसको वैसे कवायद में मद असली कहते हैं। जब हम मद के कवायद बयान करेंगे वहां पर यह कायदा आ जाएगा। फिलहाल आवाज को सिखाने का मकसद है
الف کھڑا زبر آ. اب اس کے اوپر پہلے کیا تھا؟ الف زبر اب کیا بن گیا؟ آ. ایک الف لمبا کر دیں اسے. ایک الف کا مطلب 2 سیکنڈ. ویسے تجوید میں جو ایک الف سکھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ انگلی کو ایک دفعہ بند کر کے کھول لیں نارمل رفتار سے تو وہ ایک الف کے برابر ہے. یعنی کچھ توقف کریں اور تھوڑا سا لمبا کر کے ادا کریں. الف کھڑا زبر آ. لام زبر لا. پہلی مثال کھڑا زبر کے ساتھ ہے, دوسری زبر الف کے ساتھ. لام زبر الف لا. میم کھڑا زبر ما. میم الف زبر ما. فا کھڑا زبر فا. فا الف زبر فا. را کھڑا زبر را. را الف زبر را. کاف زبر کاف کھڑا زبر کا. کاف الف زبر کا. اب اس کے بعد کھڑی زیر یا زیر یا کے ساتھ. کھڑی زیر یا زیر یا کے ساتھ. الف کھڑی زیر ای. لام زیر یا لی. اس کو لام یا زیر لی بھی کہتے ہیں, لام زیر یا لی دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. میم کھڑی زیر می. میم یا زیر می. فا کھڑی زیر فی. فا یا زیر فی. راز کھڑی زیر ری. یا کھڑی زیر جی. کاف کھڑی زیر کی. کاف یا زیر کی. اس کے بعد الٹا پیش یا پیش واو کے ساتھ. الف الٹا پیش او. دیکھیں اگر آپ ایک سیمیٹری ذہن میں نقش کریں تو پہلی آواز آ ای او, بس یہی آوازیں ہیں جن کو سینس کرنے میں جب رواں تلاوت پہ آتے ہیں تو وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. انہی کو کنٹرول کرنا, اسی کا نام تجوید سیکھنا ہے. ساؤنڈ کو کنٹرول ہو جائے, زبر زیر پیش کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش ان تمام کی آواز اپنی جگہ پر صحیح صحیح مشق ہو جائے, مہارت ہو جائے تو تلاوت کا حسن قائم ہو جاتا ہے. الف الٹا پیش او. لام واو پیش لو. میم الٹا پیش مو. میم واو پیش مو. فا الٹا پیش فو. فا پیش واو فو. را الٹا پیش رو. را واو پیش رو. کاف الٹا پیش کو. کاف واو پیش کو. یہ مثالیں مشق کے لیے ہے. آپ نورانی قاعدہ سے بھرپور مشق کر سکتے ہیں اگر گھر میں ہو. اس کے بعد مد کی مشق کر لیں. اِنَّا حامیم. پہلی مد پہ غور کیجئے, باریک قد کے ساتھ ہے. دوسری مد موٹے قد کے ساتھ ہے. یہ علامت ہے مد کی اقسام کے ڈیفرنٹ ہونے کی. جب ہم مد کی قواعد پہ آئیں گے تو انشاءاللہ وہاں پر یہ پورے ترتیب کے ساتھ سیکھیں گے. فی الحال صرف یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک مد چھوٹی ہے, ایک بڑی ہے. جو میں نے بعد میں مد کی ہے حامیم. ہاں پہ کیا ہے؟ اس کو لمبا صرف اتنا ہونے دینا ہے جتنا کہ کھڑا زبر کی لمبائی اوپر ہم نے مشق کی ہے. اس کو لمبا نہیں کی, اس پر مد نہیں ہے, میم پر مد ہے. حامیم. جاء. یہ موٹی مد ہے, اس کو مد متصل کہتے ہیں. جاء. لا الہ. یہ اکٹھا لکھنا تھا تو یہ الگ الگ لکھ دیا انہوں نے. اس میں ذرا آپ ڈیش لگا لیں, اس کو اکٹھا کر لیں.
لا الہ لا الہ اس کے بعد جزم یا سکون کی مشق کریں. قاف زبر دال قد الف زیر نون ان میم زبر نون من کاف پیش نون کن با زیر میم بم. دیکھیں زبر کے ساتھ مثال بھی آ گئی, زیر کے ساتھ بھی آ گئی, پیش کے ساتھ بھی آ گئی. اس کے بعد شد کی مشق کر لیں. تشدید ان شرن ان یزکا. اس میں تھوڑی سی غور طلب بات ہے کہ دونوں الفاظ مشدد ہو گئے. زا پر بھی شد ہے اور کا پر بھی شد ہے, تو دونوں شدوں کو بھرپور طریقے سے ادا کریں گے. یزکا یزکا جیسے مزمل وہاں پر بھی زا پر بھی شد ہے اور میم پر بھی شد ہے. آگے دیکھیے جنت فعال یہ شد کی مشقیں ہوگی. لین کی مشق کر لیں. لام زبر واو لو سین زبر واو سو میم زبر واو مو فا زبر واو فو قاف زبر واو قو. یہ آوازیں ساری زبر کے ساتھ ہیں. اس کے بعد یہاں غلطی ہو گئی ہے, اس کو درست کر لیں ذرا. تھوڑا سا کمپیوٹر میں مسٹیک ہوئی ہے. با کے اوپر زبر ہے, یہاں زیر لکھی گئی ہے, اس پر زبر کر لیں. مجھے بھی کوئی پینسل ہو تو دے دیں, اپنے پاس درست کر دو. جزاک اللہ. با زبر یا بئی غین زبر یا غی ہا زبر یا ہی. یہ حلق والا ہا نہیں ہے. ہا زبر یا ہی خا زبر یا خوی میم زبر یا بئی خوی بئی مئی. یہ تمام لین کی آوازیں ہیں. اب 10 منٹ آپ کے ہیں. آپ میں سے کوئی صاحب جو مشق کرنا چاہیں ان الفاظ کی جو آخر پہ ہیں, مثلا آپ میں سے لین کی مشق کے لیے آپ ذرا مہربانی بس یہاں ویسے کھڑے ہو کے ذرا یہ آخری لائن آپ پوری سنائیں گے. لین کی مشق. لام زبر واو لو نہیں آپ سنیں گے. سین زبر واو سو میم زبر واو مو فا زبر واو فو قاف زبر واو قو با زبر یا بئی غین زبر یا غی ہا زبر یا ہی خا زبر یا خی میم زبر یا مئی. ماشاءاللہ آپ کو پہلے سے جانتے ہیں سب کچھ. چلیے اور کوئی بگنر آ جائے. شیخ صاحب یہ بتا دیں کہ جو لائیو کلاس سن رہے ہیں ان کے لیے یہ نوٹس PDF شکل میں ویب سائٹ پہ موجود ہے. اچھا یعنی خواتین کے لیے جو بھی ہیں لائیو سن رہے ہیں نیٹ پہ. اچھا نیٹ پہ ٹھیک ہے. یہ وہاں PDF کاپی موجود ہے. ٹھیک ہے. جو بھی لوگ نیٹ پہ سن رہے ہیں لائیو سن رہے ہیں ان کے لیے یہ نوٹس PDF میں موجود ہے. وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, ان کے پرنٹ نکال سکتے ہیں. ان کے لیے یہ آسانی. اس کے بعد آپ آ جائیں مہربانی. تھوڑا سا ساتھ مشق شروع ہو جائے گی. ویسے یہاں کرسی ایک رکھتے ہیں ہم تاکہ بیٹھ کے اطمینان سے, لیکن یہ تھوڑی مشق ہے. جی آپ مد کی مشق کریں گے. یہ جتنے حروف ہیں سارے آپ نے پڑھنے. کوئی بات نہیں, یہ باری ہاں جی. نہیں آپ نے یہ نہیں کرنے, صرف آپ نے لفظ بولنا. اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں یہاں پر ہجے ماشاءاللہ سارے جانتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. بچوں کو تو پڑھایا جاتا ہے جب ان کو ہجے پڑھاتے ہیں پہلے, ان کو تو ساتھ پہلے اس کے حروف تنجی کے ساتھ پڑھاتے ہیں. جی آمین. ٹھیک ہے.
جی جا لمبا کریں اور لمبا. جی لا الہ یہ اکٹھا ہے. لا الہ. ماشاء اللہ ٹھیک ہے بس کافی. آپ کوئی صاحب اور آ جائیں جلدی جلدی. یہ جو لائن ہے نا کھڑا زبر اور زبر الف یہ پوری لائن آپ پڑھیں گے ہے آپ کو. جی الف کھڑا زبر آ. الف کھڑا زبر آ. لام الف زبر لا. میم کھڑی زبر ما. میم الف زبر ما. فا کھڑا زبر فا. فا الف زبر فا. را کھڑا زبر را. را الف زبر را. کاف کھڑا زبر کا. کاف الف زبر کا. ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ سمجھے نورانی قاعدہ کی مشق ہو رہی ہے. جی اور کوئی صاحب آ جائے ابھی 5 منٹ ہے. 5 منٹ کا فائدہ اٹھا. جی آپ آ جائیں. آپ الٹا پیش کی مشق کریں گے. الٹا پیش اور پیش واو کے ساتھ. یہ مثال ہے. الف الٹا پیش او. لام لام الٹا پیش لام واو پیش لام واو پیش لو. ٹھیک ہے. میم الٹا پیش مو. میم واو پیش میم واو. یہ الٹا نہیں ہے یہ پیش واو ہے. یہ جو لکھا ہوا ہے نا یہاں پر پیش واو یہ پیش ہے یہ واو ہے. میم پیش واو مو. میم پیش واو مو. فا الٹا پیش فو. ٹھیک ہے. فا واو پیش زبر فا واو پیش فو. ٹھیک ہے. را الٹا پیش رو. ٹھیک ہے. را واو پیش رو. ٹھیک ہے. کاف الٹا پیش کو. کاف واو پیش کو. تھینک یو جی ماشاءاللہ. یہ میں ساتھ بار بار الٹا پیش واو زبر پیش جو اس لیے بولتا ہوں کہ آپ کو ایک نورانی قاعدے کی ذرا مشق ہو جائے. اور ابھی یہ جو ٹپس بن گئی ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ بہت فائدہ ہوگا. میری صرف یہ گزارش ہے آپ اتنا تعاون ضرور میرے ساتھ کریں کہ گھر میں جا کے 10 منٹ یہ مشق کریں. آپ کم از کم یہ مشق تو کریں جو آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے. اگر آپ زیادہ وقت دے سکیں نورانی قاعدہ نکال لیں تمام حرکات کی ایک دفعہ دہرائی کر لیں تو اس پہ کیا ہے فائدہ ہو جائے گا. جی ایک صاحب اور آ جائے پھر اس کو ختم کرتے ہیں. کوئی صاحب آپ آ جائیں. آپ آ جائیں. آپ جزم یا سکون کی مشق کریں گے. یہ پوری لائن پڑھ دیں. جزم ساکن والی. کاف زبر دال قد پر جی کاف زبر کا دال قد. ٹھیک ہے. الف زیر نون ان. ماشاءاللہ. میم زبر نون من. ماشاءاللہ. کاف پیش نون کن. با زیر میم بیم. بس ٹھیک ہو گیا. ٹھیک بیٹھے. جی اور آ جائیں. یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو لین ہے یہ صرف زبر کے ساتھ ہوتے ہیں. صرف زبر کے ساتھ. اس کا قاعدہ دیکھیں اوپر. واو یا جب ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہو تو لین ہو. اچھا اور کوئی بات آج پوچھنا ہو تو 2-3 منٹ میں پوچھ لیں. کوئی چیز آج کے سبق میں. چھوٹی مد اور بڑی مد میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ یہ ہم مد کے قواعد میں بتائیں گے. یہاں صرف مد میں بتانا مقصود ہے کہ حرکات کی ایک پہچان آپ کو ہو جائے. یہ جب مد کے قواعد آئیں گے اس میں پورے طریقے سے آپ کو یہ انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بھی ملے گی. اس کی مشق بھی ہوگی اور مد کی اقسام بھی بیان کی جائے گی. کون کون سی مد کہاں واقع ہوتی ہے. مد منفصل کہاں آئے گی. مد متصل کہاں آئے گی. مد لازم کہاں آئے گی. مد عارض کہاں آئے گی. تو یہ سب انشاءاللہ بتائیں گے. میں کل آنے سے کہا تھا تجوید کے معنی تو ہیں سوارنا. سوارنا. ہاں اصلاح تلفظ اور کیا بتایا اس کا؟ اصلاح تلفظ جی جی اور مخارج کی پابندی یعنی اصلاح تلفظ اور قواعد کی پابندی اور تیسری بات خشک الہانی. ان تینوں چیزوں کا نام تجوید ہے. جزم یا سکون میں جو ہے جیسے قاف زبر دال قد اس میں باؤنس کرنا ہے قد یا قد. یہ ہم جب قواعد پہ آئیں گے تو کلکلا بتائیں گے. ابھی صرف حرکات کی پہچان پہ آپ رہیں. یہ 2 ڈفرنٹ چیزیں ہیں. جی یہ الگ چیزیں ہیں. ابھی صرف آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ جزم جب بھی پڑھی جائے گی وہ پچھلی حرکت کے ساتھ مل کے پڑھی جائے گی اور اس کی پہچان ہو جائے کہ یہ جزم ایسے لکھی جاتی ہے.
اس وقت بتانا صرف حرکات کی پہچان مقصود ہے، ابھی قلقلہ کا کوئی قاعدہ نہیں بتایا جائے گا، صرف آپ آواز جو میں بولتا ہوں اس میں خود ہی آ جائے گا، مثلا قاف زبر دال قد، اب میں نے قلقلہ کیا تو آپ مجھے کاپی کریں کہ وہ آواز آپ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تشدید میں جو دو شد آتی ہیں، تھوڑا سا اس کے بارے میں دوبارہ دو شد اصل میں وہی حرف دو دفعہ اکٹھا ہوتا ہے، جب اس کے ہجے کرواتے ہیں میم زبر دال مد دال زبر دا مد دا، دو دال دو کاف دو شین دو حروف جب اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن لکھنے میں ان کو اکٹھا لکھنے کی شکل کیا ہے کہ اس کے اوپر شد ڈال دیتے ہیں، لہذا وہ مشدد پڑھے جاتے ہیں۔ دراصل وہ ایک ہی حرف دو بار پڑھا جاتا ہے، اس کو تشدید کہتے ہیں۔ مد کے بعد اگر مشدد آ جائے تو مد لمبی رہتی زیادہ، مثلا کیسے کوئی بتائیے؟ ہاں جی وہ ایسے ہے، لام پر شد ہے، لام پر کوئی طول نہیں ہے، ضالین، اور اگر آپ یوں پڑھیں گے ضالین تو یہ غلط ہو گیا، لام پر کیا ہے؟ شد، لام شد کو طول نہیں دینا، پہلا حرف مد والا ہے، دوسرا مشدد ہے، مشدد میں کوئی طول نہیں ہے، صرف شد ادا ہوگی، طول نہیں ہوگا، یعنی مد نہیں ہوگی۔ بعض لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں، وہ لام پر بھی طول دے دیتے ہیں، تو یہ نہیں، میں نے ایک یہ سنا تھا کہ صرف اگر بعد میں مشدد لفظ آ رہا ہے حرف تو جس پہ مد ہے وہ مد لمبی زیادہ ہو جاتی ہے، مد تو لمبی ہوگی، وہ مد کی قسم ہی لمبی ہے، نہیں پہلے سے زیادہ لمبی ہے جسے آپ اس کو وہ جب مد کے قواعد آئیں گے تو مد کی لمبائی کا آپ کو پورا شیڈیول ملے گا، اس میں میرے پاس تو ہے، میرے پاس پورے نوٹس ہیں کہ مد کہاں کتنی لمبی کرنی ہے، یہ انشاءاللہ مد کے قواعد میں بتائیں گے۔ ضالین میں صرف یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اس میں لام پر کوئی مد نہیں ہے، لام پر صرف شد ہے، ایسا محسوس نہ ہو کہ آپ نے لام کو بھی لمبا کر دیا، اس شد کو لمبا نہیں کرنا بلکہ اس سے پہلے اس کو لمبا کرنا۔ تو آج کا سبق ہم یہاں پر ختم کریں گے، اب اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ کلاس سوموار کو ہوگی میری تجوید کی، تو 3 دن 4 دن آپ کو ریسٹ ہوگا۔ اس ریسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دہرائی کر دیجیے، پیش اور الٹا پیش کا ساؤنڈ جو ہے وہ ایک ہی ہے، ہاں اگر پیش کے ساتھ واو ہے وہ پھر ساؤنڈ ایک ہے، خالی پیش کی ساؤنڈ ایک نہیں ہے، خالی پیش کے اوپر ساؤنڈ آپ دیکھیں، سادہ پیش کو دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، جیم پیش جو، اس کو لمبا نہیں کر سکتے آپ، لیکن جب جیم پیش کے ساتھ آگے واو مل جائے گی تو وہ لمبا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے الٹا پیش اور پیش کی جو مشق ہے، ہاں جی، الف الٹا پیش، او لام پیش واو، لو، دونوں کی لمبائی ایک ہے، دونوں کی لمبائی ایک الف کے برابر مد اصلی ہوگی، یعنی دونوں کو ایک ہی ساؤنڈ سے پڑھیں۔ آج کا سبق یہاں پہ ختم کرتے ہیں، 4 دن کے وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔